पंजाब असम्बली में सजाओं से पहले ही शहरियों के मुबैना असासे, घर, पासपोर्ट, मोबाइल, लैपटॉप समेत शनाख्त भी जब्त करने का मुतनाज़े बिल पेश। मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की है, कमेटी बनेगी जिस हरकत को वो समझें कि ये एंटी सोशल है, शहरी को सजा दे सकते हैं। सर, सबसे पहले बताइएगा ये जो बिल है ये किसने पेश किया पंजाब असम्बली में, और इस बिल की जो शिक्के हैं पहले वो बताइएगा। ये बिल मुस्लिम लीग नून के एक रुकन पंजाब असम्बली हैं, रांझा साहब, वो साबक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, रिटायर्ड, उनकी तरफ से ये पेश किया गया। इस बिल का नाम है द पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल एक्ट 2026, लेकिन चूँकि अभी ये बिल की शक्ल में है तो इसलिए अभी हम इसे बिल ही कहेंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा बुनियादी ऑफेंडिंग किस्म की शिक्के हैं वो सेक्शन 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। सेक्शन 6 जो है वो डील करती है एंटी सोशल बिहेवियर को, और एंटी सोशल बिहेवियर की उन्होंने 30 से ज़ायद तारीफ़ें की हैं, यानी कि 30 से ज़ायद ऐसे वाक़यात, हरकतें, इक़दामात जो हैं वो मनफी समाजी रवैये की उनको कहा जाएगा जो इस कानून में लिख दी गई हैं। ताज़ीर एक्ट पाकिस्तान से कुछ चीज़ें उठाई हैं इन्होंने, और पीका एक्ट से 2 शिकें उठाई हैं, और जो नारकोटिक्स के लॉज हैं फेडरल का और पंजाब का उनसे उठाई हैं, और उनको उठाने के बाद कह दिया है कि ये इक़दामात जो हैं वो एंटी सोशल बिहेवियर होंगे। और उसके अलावा एक अजाफ़ी इख्तियार दे दिया गया है हुकूमती ही कमेटी को, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी, और जो डिप्टी कमिश्नर की कमेटी बनेगी उसको ये इख्तियार दे दिया गया है कि जिस इक़दाम को, जिस हरकत को वो समझें कि ये एंटी सोशल है, उसको वो डिक्लेयर करके शहरी को सज़ा दे सकते हैं। और ये सेक्शन 6 में ये सारी तारीफ़ करने के बाद फिर सेक्शन 7 के अंदर मनफी समाजी रवैये की सज़ाएँ लिखी हुई हैं कि वो जो हुकूमती कमेटी होगी वो एक या एक से ज़ायद सज़ाएँ जो हैं वो दे सकती हैं। एक से सज़ाएँ क्या हैं कि अगर ये साबित हो जाए कि फ़लाँ शहरी जो है वो मनफी समाजी रवैये का मुर्तकब हुआ है तो उससे ज़मानती मुचलका मांगा जा सकता है, उसका पासपोर्ट, ID कार्ड ब्लॉक करने की सिफारिश की जा सकती है, उसका जो सोशल मीडिया अकाउंट होगा उससे लिया जा सकता है, उसका मोबाइल छीना जा सकता है, उसका लैपटॉप जो है वो छीना जा सकता है, और उसकी जायदाद जो है वो ज़ब्त की जा सकती है मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद। और जो हुक्म ऑर्डर पास करने का, सज़ा देने का इख्तियार अपने पास रखा, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो वो कमेटी होगी वो मनफी समाजी रवैये के ऊपर शहरी को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ब्रेसलेट या एंकलेट जो है वो लगा देगी। और ये इक़दाम जो है और इससे पीछे जो सज़ाएँ दे रहे हैं सेक्शन 7 के अंदर, वो सारी की सारी जो हैं वो आइन के कम से कम 13 बुनियादी आर्टिकल्स हैं। टोटल तो 28 हैं, लेकिन उनमें से 13 आर्टिकल्स की बुनियादी आइनी हकूक़ की ये खिलाफ वर्जी है। और इसके अलावा भी जो आइन का आर्टिकल 143 है उसकी तो ये बिल्कुल ओपन एंड शट किस्म की खिलाफ वर्जी है। आइन का आर्टिकल 143 ये कहता है कि अगर कोई वफाकी सतह का कानून हो तो उसी तरह की कानून साजी जो है वो सूबाई असम्बली नहीं कर सकती, या वफाकी हुकूमत के कानून की दायरा कार वसी करना हो तो वो भी कोई सूबाई असम्बली जो है वो नहीं कर सकती, सिर्फ वफाक का हुक्म जो है वो चलेगा। जैसे अब पाकिस्तान पीनल कोड जो है जिसकी दफ़ात उठा के इस एंटी सोशल बिहेवियर में डाली गई हैं वो भी वफाकी कानून है। पीका का जो कानून है कि सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट नहीं करनी, हेट मटीरियल नहीं लगाना और फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं लगानी, अनट्रू नहीं लगानी, वो भी वफाक का कानून है। जो नारकोटिक्स लॉ है वो एक वफाक का है, एक पंजाब का है, और जो ज़ाब्ता फौजदारी है वो भी वफाक का कानून है। तो आप उसके किसी दफ़ा की तशरीह करना चाह रहे हैं या उसका दायरा कार वसी करना चाह रहे हैं तो वो सूबाई असम्बली के लिए नहीं किया जा सकता। ये बुनियादी आइनी हकूक़ की इस तरीके से खिलाफ वर्जी है कि जब आपने किसी शहरी का ID कार्ड ब्लॉक करने की सिफारिश करनी है तो वो ID कार्ड वापस करना, ब्लॉक करना, ज़ब्त करना, उसका इख्तियार वफाकी कानून के अंदर लिखा हुआ है। उसके अलावा जो है आप किसी सूबाई कानून साजी के ज़रिए ये इख्तियार किसी शहरी का नहीं छीन सकते। और सबसे बड़ी बात, आप किसी शख्स का जो राइट टू फेयर ट्रायल है वो नहीं छीन सकते। राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो इस तरीके से छीना जा रहा है कि कमेटी को ही ये इख्तियार दे दिया है सेक्शन 7 के सब सेक्शन 3 के अंदर कि अगर कमेटी ये समझे कि इस शहरी को सुनवाई के बगैर ही सज़ा देनी है तो ये कमेटी को इख्तियार दे दिया गया है, ठीक है। और अगर आप उसको अंडर सर्विलेंस रखेंगे ये करने के बाद तो वो शख्स तो ना तो फिर कारोबार कर सकता है, आपने उसकी लिबर्टी जो है वो कटेल कर दी,
آپ نے اس کا رائٹ ٹو فریڈم جو ہے وہ کرٹیل کر دیا, رائٹ ٹو اسمبلی کرٹیل کر دیا, آپ نے اس کی جائیداد جو ہے وہ آپ ضبط کرنے کی طرف جا رہے ہیں, جبکہ آئین کا آرٹیکل 23 اور 24 بڑی وضاحت کے ساتھ ہر شہری کی جائیداد کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے. آپ اس بل کے ذریعے ایک ایڈمنسٹریٹو ایکشن, انتظامی قسم کا قانون پاس کر کے آپ آئین کو جو ہے وہ معطل کرنے چل پڑے. میں ذاتی طور کے اوپر سمجھتا ہوں کہ اس آئین کے ذریعے بیسیکلی مارشل لا لگانے کی کوشش کی ہے مسلم لیگ نون نے. تو اس بل کے ذریعے آپ 13 بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب کرنے جا رہے ہیں. پھر اس سیکشن کے اندر جو زیادہ متنازع بات لکھی گئی ہے وہ لکھی گئی ہے کہ جو ہیبیچول افینڈر کون ہوگا. ہر وہ شخص جس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو اور اس کے اگینسٹ چالان جو ہے عام زبان میں وہ عدالت میں جمع ہو جائے تو وہ ہیبیچول افینڈر ہو گیا. جو شخص ایک مقدمے میں 2 مرتبہ پکڑا گیا, گرفتار ہو گیا, وہ بھی ہیبیچول افینڈر بن گیا. اور پھر جو شخص جو ہے وہ منفی سماجی رویہ پیچھے جس کی تعریف کر کے آ رہے ہیں یہ, وہ بار بار منفی سماجی رویے کا مرتکب ہوگا تو وہ بھی ہیبیچول افینڈر جو ہے اس کی کیٹیگری میں آ جائے گا. اب جو شخص آپ چلان ایف آئی آر درج ہوئی اور چلان ہوا اس میں اگر وہ بندہ بری ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہ والی سیکشن کا اطلاق اس کے اوپر کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے اس کو وہاں سے فیصلہ ہو لینے دیں, پھر آپ اس بات کی لیجسلیشن کریں. اس طرح کی لیجسلیشن کرنی چاہیے, لیکن ان ملزموں کی حد تک جو سیکشول افینڈر ہیں. سر, اس پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول افینڈر بل کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ پروٹیسٹ کرنے پر بھی پابندی ہوگی, ورنہ یہ بل جو ہے اس کا اطلاق ہو جائے گا اس شہری پہ جو پروٹیسٹ کرتا ہے یا پروٹیسٹ ارینج کرتا ہے. تو پاکستان تو ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت میں کہا جاتا ہے کہ احتجاج کرنا, پروٹیسٹ کرنا جمہوریت کا حسن ہے. یہی جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں اور جو پہلے تھے وہ بھی سب یہی کہتے تھے کہ یہ تو جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. 19 سالوں سے جمہوریت ہے پاکستان میں مسلسل, تو کیا اب جمہوریت کا خاتمہ ہو رہا ہے؟ اس بل کے ذریعے تو ایک طریقے سے آپ جو جمہوریت کی بہت ساری خصوصیات ہیں اس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو آپ پر تنقید کرے گا یہ بھی جمہوریت کا حسن ہے. آپ کے اوپر, آپ کی کارکردگی کے اوپر, حکمرانوں کی کارکردگی کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے, تعریف بھی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ اس کے اوپر یہ قانون جو ہے وہ لاگو کر دیں گے. اگر کوئی بندہ احتجاج کرتا ہے, روز لوگ جو ہیں وہ مطالبات کے حق میں احتجاج کرتے ہیں, نابینا جو ہیں وہ اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کرنے آئیں گے, ٹیچر آئیں گے, تو کیا آپ ان کے اوپر یہ لاگو کر دیں گے قانون؟ ابھی 5-6 مہینے پہلے مریم نواز صاحبہ کی ماشاءاللہ بہترین پالیسی کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں طالب علم جو ہیں ان کے خلاف ٹریفک وائلیشنز کے مقدمے درج کر دیے گئے, ان کا کیریئر تباہ و برباد کر دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف جب آپ چلان جمع ہوں گے تو وہ سارے بچے جو ہیں وہ آ جائیں گے, اس کا مطلب ہے ہیبیچول افینڈر بنا دیں گے آپ کو, ان کا کیریئر خراب کر دیں گے آپ. تو یہ اسی لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بل نہیں تھا, یہ بیسیکلی مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس بل کے ذریعے مارشل لا نافذ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. یہ آئین کی خلاف ورزی, یہ بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزی, لیکن اس کو زبردستی طور کے اوپر اپنی دیکھیں حکومتوں کی کارکردگی کے اوپر تنقید ہوتی ہے. آپ پولیس کی اور حکومت کی نالائکی, نکمے پن کو 2 سال کے بعد جب لوگوں نے بولنا شروع کر دیا سوشل میڈیا کے اوپر, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بیسیکلی آپ یہ اس طرح کی قانون سازی کر رہے ہیں. ریسٹرکشن آف ہیبیچول افینڈرز ایکٹ 1918 اور دا پنجاب کنٹرول آف گنڈا آرڈیننس 1959 ان دونوں کو اکٹھا کر کے اب انہوں نے یہ قانون بنا دیا, دا پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول افینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر ایکٹ 2026. ابھی یہ بل ہے, آج یہ سننے میں خبر آئی ہے کہ حکومت نے اس بل کو اسمبلی میں ریویو کے لیے بھیج دیا ہے, واپس نہیں لیا. آپ ان کی نیت چیک کریں مسلم لیگ نون کی کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اگست میں جو ہے وہ اس کو ترمیم کر کے دوبارہ کریں گے. اس میں آپ کیا ترمیم کریں گے؟ آپ بنیادی آئینی حقوق جو ہیں ان کو کس طریقے سے, آپ کی تو یہ سارے کے سارے بل کی لینگویج ہی یہ ہے کہ آپ آئینی حقوق جو ہیں وہ سلب کریں گے, یہ لینگویج ہے اس کی. جیسے پنجاب کے اندر آپ دیکھیں جنسی جرائم کے واقعات کتنے زیادہ آ رہے ہیں بچوں اور بچیوں کے ساتھ, ان لوگوں کو کنٹین کرنے کے لیے آپ بالکل ان کے الیکٹرانک گیجٹس جو ہیں وہ اس کو لگائیں, ان کی پروفائلنگ کریں, ان کی ڈی این اے لکھیں, ان کے فنگر پرنٹس لیں. جو منشیات فروش ہیں آپ ان کے اگینسٹ بالکل یہ طرح کی کارروائی کریں. جو ہیں آپ کے جو کلدم شدت پسند لوگ ہیں اور وہ اے ٹی اے سے سزا یافتہ ہوتے ہیں, اس اے ٹی اے کے قانون کے تحت آپ ان کو پروسکرائب ڈکلیئر کر کے ان کا آپ کریں, لیکن آپ عام شہریوں کو تو نہ کریں. اب اس کے اندر آپ نے لکھ دیا جو شخص جو ہے وہ احتجاج کرے گا سڑک بلاک کر کے, اس کو بھی آپ نے ڈال دیا. جو بندہ گالیاں نکالے گا اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں اس کا رویہ جو ہے وہ اینٹی سوشل بیہیویئر ہے. بیسیکلی یہ جو پہلے قانون نافذ تھا 1918 کا, ریسٹرکشن آف ہیبیچول افینڈرز پنجاب ایکٹ 1918, اور اس کے بعد دا پنجاب کنٹرول آف گنڈا آرڈیننس 1959, یہ اسی برطانوی دور کے قوانین تھے جو تھے, ان کو یہ رپیل کیا گیا ہے.
یعنی کہ گزشتہ 75 برسوں میں یہ دونوں قوانین موجود تھے، لیکن چونکہ یہ آمرانہ تھے، بنیادی حقوق کے خلاف تھے، اس لیے کبھی ان کا اطلاق نہیں کیا گیا. آپ ان دونوں قوانین کو آپ نے اکٹھا کیا ہے، پی پی سی کی اور پیکا کی اور نارکوٹکس کی کچھ دفعات ایڈ کی ہیں، اور آپ نے پھر وہی قانون لاگو کر دیا ہے. تو اگر آپ نے وہ برطانوی دور کے ہی قوانین لاگو کرنے تھے تو پھر آپ نے پاکستان کو آزاد کیوں ہونے دیا ہے؟ مطلب کہ کرش دا پیپل. چلان دیکھ لیں ٹریفک وائلیشنز کے، آپ پیرا فورس کی کارکردگی دیکھ لیں، آپ انکروچمنٹ کے نام کے اوپر لوگوں کی جائیدادیں مسمار کرنے کا نام دیکھ لیں، آپ کسانوں کو دیکھ لیں، آپ مہنگائی کو دیکھ لیں. ہر چیز کے اوپر جب عوام اب احتجاج کرنے لگ پڑے ہیں، غصہ کرنے لگ پڑے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کی زبان بندی کرنے کے لیے ان کو غلام بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اپوزیشن کا کتنا بڑا رول تھا اور کتنی بڑی نیگلیجنس کی؟ سب سے بڑا رول ہی اپوزیشن کا تھا، اور بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی اپوزیشن موجود نہیں ہے. ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ صرف عمران خان سے ملاقات، رہائی، اس کے علاوہ وہ کوئی بات نہیں کرتے. اگر وہ کامہ کمیٹیوں میں بیٹھے ہوتے، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے، ان کی نظر سے یہ بل آتا تو اس کے اوپر فوری طور کے اوپر اپوز ہو جاتا، نشاندہی ہو جاتی. جیسے آپ ٹیلی کام سیکٹر والے بل کی مثال لے لیں، وہ قومی اسمبلی کے اندر آیا، اسمبلی سے پاس ہو کے جیسے ہی سینٹ میں گیا تو وہاں پر انہوں نے اس کو نشاندہی کی اور وہ روک دیا گیا. حالانکہ وہ حکومتی اتحادی جماعت تھی جس نے یہ روکا، لیکن رک تو گیا نا، کمیٹی تو کوئی قائم تھی.